أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آج کی مجلس کی ابتدا میں بھی ہم سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کی سلامتی کی دعا پڑھیں گے مل کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بآواز بلند نعرہ صلوات. معرفت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان کے تحت اس عشرہ اول کی آج چھٹی مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے کہ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں ادا کر نہیں سکتے. وہ رب ذوالجلال ایسا ہے کہ نہ صرف کائنات کو ہمیں بھی پال رہا ہے. ہم کسی لمحے اس خدا کو پکاریں، دنیا میں کسی سے بات کرنی ہو تو ہم وقت دیکھتے ہیں، موقع دیکھتے ہیں. یہ وقت مناسب ہے کسی کو فون کرنے کے لیے، کسی کو بات کرنے کے لیے، اور جب وقت موقع ہو تو بات کرتے ہیں. مگر وہ جو سب سے بڑا ہے، کائنات کا مالک ہے، اس کی بارگاہ میں کسی بھی وقت ہم اپنے رب کو پکاریں وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے. اور رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں کہا سورہ بقرہ میں: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. اگر اس چھوٹی سے ایک جملے پہ قرآنی آیت پر اگر چند ہمیں غور کریں تو دیکھیے ہمارا خدا کا ذکر کرنا سمجھ میں آتا ہے. اس نے زندگی دی، رزق دیا، ماں باپ دیے، عزت دی، سکون دیا، اولاد دی، تو وہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے کہ اس کا ذکر کرنا، اس کا شکر کرنا سمجھ میں آتا ہے. مگر خدا قرآن میں کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گی. ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم اس اسٹیٹس کے نہیں ہیں کہ اللہ ہمارا ذکر کرے. ہمارے پاس ہے کیا؟ خاک ہے ہم، اور مر کے پھر خاک میں مل جائیں گے. وہ تو بزرگوں پڑھتا رہے. وہ کیوں کہہ رہا ہے قرآن میں کہ تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا؟ جب کسی پوچھنے والے نے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولائے متقیان سے سوال کیا ہے جو رب ذوالجلال قرآن میں کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تو اللہ ہمارا ذکر کیوں کرے گا اور کیسے کرے گا؟ تو مولائے کائنات کہتے ہیں اللہ کے ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تم پر رحمتوں کو نازل کرے گا. جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. اور پھر مولا کہتے ہیں ایک بات یاد رکھنا، اور واقعی صرف اس نعمت پر نا اگر ہم ساری زندگی شکر ادا کرتے نہیں کر سکتے. کہا مولا نے یہ یاد رکھنا پہلے خدا تمہیں یاد کرتا ہے پھر تم خدا کو یاد کرتے ہو. یہ جو ہم فرش عزا پہ ہیں پہلے خدا نے ہمیں یاد کیا، امام زمانہ نے ہمارا نام لے کے پکارا تو ہم مجلس فرش عزا پر آئے. یعنی پہلے وہ یاد کرتے ہیں تو ہمیں توفیق ملتی ہے. اکثر بچے، جوان بچے اگر خدا نہ کرے کوئی نماز نہیں پڑھتا اور ہم اس سے کہیں بیٹا نماز پڑھو، کیوں نماز قضا کرتے ہو؟ تو بچے کبھی جھلا کے کہتے ہیں نا پڑھ لیں گے، اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ تو میرا دل چاہتا ہے میں بچوں سے کہوں بیٹا سوچو، یہ تمہاری بدنصیبی ہے کہ تمہیں اللہ نے یاد نہیں کیا تمہارے عمل کو دیکھتے ہوئے. سوچو تمہارے اندر کون سا ایسا گناہ ہے کہ خدا تمہیں یاد نہیں کر رہا، اور کیونکہ خدا تمہیں یاد نہیں کر رہا تو تمہیں خدا کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں مل رہی. تو اب سمجھ میں آئے جو خدا نے قرآن میں کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر ہم اللہ کا ذکر کریں تو اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے. اچھا، اور خدا کے ذکر کی کیا اہمیت ہے؟ کتاب 50 موضوعات اور 100 واقعات میں ایک روایت ہے، اور وہ روایت جناب سلیمان نبی سے متعلق ہے. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بھیج دیجئے. حضرت سلیمان نبی کو اللہ نے بڑی وسیع و عریض حکومت عطا کی تھی. یعنی ان کی حکومت، وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے، وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، اور اللہ نے ان کو اتنی بڑی حکومت دی تھی کہ 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ان کا ایک تخت تھا. اس تخت پر جنات نے سونے سے کشیدہ کاری کی تھی، سونے سے ڈیزائن بنائے تھے، مزین کیا تھا اس تخت کو، اور اس تخت پر 6000 کرسیاں لگتی تھیں، اور ان کے بیچ میں، تخت کے بیچ میں جناب سلیمان نبی بڑے جاہ و حشم سے بیٹھتے تھے. اور وہ جو کرسیاں لگی تھیں اس میں کرسیوں میں کون بیٹھتا تھا؟ جنات بیٹھتے تھے، وزراء بیٹھتے تھے، اور ان کی فوج کے بڑے بڑے کمانڈرز بیٹھتے تھے. اور جب سلیمان نبی ہوا کو حکم دیتے تھے تو ہوا اس تخت کو ہوا میں اڑائے پھرتا تھا کس مقام پہ جانا ہے. ایسے ہی ایک دفعہ ہوا، ہوا میں تیر رہا تھا حضرت سلیمان نبی کا تخت. زمین پر موجود ایک دیہاتی نے جب وہ تخت دیکھا تو کہا بار الہ تیری حکومت بھی عجیب ہے، اور تیرا کرم کتنا ہے سلیمان نبی پر، آل داؤد پر، کہ تو نے اتنا عظیم الشان ان کو تخت عطا کیا ہے. یہ جو وہ دیہاتی بولا، یہ لفظ ہوا نے جناب سلیمان نبی کے کانوں تک پہنچا دیے. ہم اور آپ ہوں اور ہوا میں اوپر ہوں، جہاز میں ہوں، تو کیا ہمیں زمین پر رہنے والوں کی آواز آتی ہے؟ نہیں آتی، کیونکہ ہماری سننے کی رینج کم ہے. اللہ نے انسانوں کی ایک رینج رکھی، مگر نبیوں کو اللہ بڑھ کے دیتا ہے. جو ہم نہیں سن سکتے وہ نبی سن سکتے ہیں. اب اس دیہاتی نے جو کچھ کہا وہ ہوا نے سلیمان نبی تک پہنچا دیا. حضرت سلیمان نبی نے ہوا سے کہا تخت کو نیچے اتارو. تخت نیچے آیا، سلیمان نبی تخت سے اترے اور اس دیہاتی کے پاس گئے. کہا تو نے یہ کیا کہا کہ میرا تخت بہت عظیم شان ہے؟ سن، اگر کوئی بندہ خدا اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی ایک تسبیح پڑھے،
اس تسبیح پڑھنے کا اجر اتنا ہے کہ اس کے آگے یہ تخت کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کا ذکر اتنی عظمتوں والا ہے کہ اگر تم اللہ کا ذکر کرو تو یہ تخت کچھ بھی نہیں ہے. اور بتایا سلیمان نبی نے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں. زبان سے آپ ذکر الہی کر رہے ہیں, اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے. صلوات بھیج دیجیے بابا سے. ایک بات گزارش کر رہی ہوں ہاتھ جوڑ کے, اللہ جب ہم ذاکروں کو ممبر پہ بٹھاتا ہے نا تو ہمیں دور تک نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے یہ آگے والے صلوات بھیج رہے ہیں, صلوات کے فضائل پہ مجلس ہے, اور میری خواہش ہے کہ آپ سب کی صلوات ہر دفعہ ایسی ہو کہ مجلس میں ملائکہ بھی ہوتے ہیں, مجلس میں معصومین بھی ہوتے ہیں. آپ کی صلوات کی گونج ایسی ہو کہ وہ ملائکہ کہہ اٹھیں علی کی کنیزیں بیٹھی ہیں تو صلوات کی آواز اتنی بلند ہے. بابا سے بلند صلوات پڑھیے. تو صلوات کے فضائل روزانہ کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. آج بھی آپ کے سامنے صلوات کے فضائل پڑھوں گی. ہمارے نبی, ہمارے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام, سلامت رہیے, سلامت رہیے. اس صلوات کی برکت سے خدا آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے, اس صلوات کی برکت سے خدا آپ کے درجوں کو بڑھا دے. امام علی نقی ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کیوں بنایا؟ خلیل اللہ کے دوست, اور ہمارے نبی کیا ہیں؟ حبیب اللہ, اللہ کے محبوب ہیں. تو حضرت امام علی نقی کہتے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ اس لیے بنایا کہ وہ محمد و آل محمد پہ بہت زیادہ صلوات پڑھتے تھے. یہ صلوات پڑھنا انہیں اللہ کا دوست بنا گیا. اور پھر روایت کرتے ہیں علی کے عاشق عمار یاسر, عمار یاسر کہتے ہیں میں نے رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے ایک ملک کو خلق کیا ہے جو میری قبر پہ ہوتا ہے. جیسے ہی کوئی مجھ پر صلوات بھیجتا ہے اس ملک کو خبر ہو جاتی ہے. وہ ملک میری بارگاہ میں آ کے مجھے کہتا ہے فلاں شخص نے جس کا نام یہ ہے, اس کے بابا کا نام یہ ہے, اس نے آپ پر صلوات بھیجی ہے. اور جب وہ مجھ پر صلوات بھیجتا ہے پروردگار عالم 10 گنا رحمت اس پر نازل کرتا ہے. تو آپ سوچئے صلوات ہم بھیجتے ہیں, اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہم ہو جاتے ہیں. اور پھر جب اس روایت کو آگے بڑھاؤں تو پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, ہم نے مجلس کی ابتدا کی تھی ذکر الہی سے, اور صلوات بھی ذکر الہی ہے. ہم اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ ہی کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں اور ملائکہ محمد مصطفیٰ پہ صلوات بھیجتے ہیں, اے صاحبان ایمان تم بھی رسول پر صلوات اور سلام بھیجو. تو امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں آل محمد پر, محمد و آل محمد پر بہت صلوات بھیجتا ہے, جب میدان قیامت میں آئے گا اولین سے آخرین کا مجمع ہوگا, ایک بارگی ندا آئے گی تم میں سے کون ہے جس کا حق رسول پر ہے. جیسے ہی آواز آئے گی تو ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا. پانچویں امام کہتے ہیں جب وہ گروہ کھڑا ہوگا تو اسے کہیں گے تمہارا کیا حق ہے رسول پر جو تم آج مانگنا چاہتے ہو؟ کہ ہمارا حق یہ ہے کہ ہم رسول پر اور ان کی اولاد پر صلوات بھیجتے تھے. کہ اچھا اگر صلوات بھیجتے تھے تو آج میدان قیامت میں اس کو چن لو جس نے تمہارا خیال رکھا, جس نے تمہاری مدد کی زہرا کی وجہ سے کہ تم زہرا کے ماننے والے ہو, تم سے محبت کی, ان سب کو چن کے تم جنت میں لے جاؤ. تو کتنا بڑا مقام بڑھا دیا
پانچویں امام کہہ رہے ہیں اگر کوئی صلوات پڑھتا ہے تو خدا اس کو حق شفاعت دے دے گا کہ تمہاری تو بخشش ہے، تم میدان قیامت میں چن چن کے جس کو چاہو، جس نے تمہاری دنیا میں مدد کی ہے اس کو چن چن کے لے کے بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ صلوات بھیجیے آواز۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہ سلامت رہیں یا علی مدد کہنے والے۔ یہ نام علی ایسا ہے کہ مردوں کو جلا دیتا ہے، ہمارے دلوں میں ایک قوت ایمانی بڑھا دیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو جن کو اللہ یہ کہہ دے کہ ان پر صلوات بھیجو، وہ یہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ ان پر صلوات بھیجی جائے۔ کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اور اللہ نے محمد و آل محمد کو ایسا مرتبہ دیا ہے کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کتاب مدینۃ المعجز کی روایت پڑھ رہی ہوں، اور اس روایت کو عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں۔ کہا میں مولا علی کے گھر پہ گیا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب سیدہ کی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں اور اپنے آقا و مولا علی ابن ابی طالب سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب آپ جواب سنیں گے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں جبرائیل آئے تھے اور علی کو آسمانوں پر لے گئے ہیں۔ کہا کیوں؟ علی کو آسمانوں پر کیوں لے گئے؟ کہا اس لیے کہ فرشتوں میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا اور وہ فیصلہ کروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں کہا ہم ملائکہ میں باتوں پہ اختلاف ہو گیا ہے تو ہم فیصلہ کروانا چاہتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو بارالہ بتا کون فیصلہ کرے گا؟ تو رب ذوالجلال نے کہا جسے تم بہتر سمجھتے ہو اس کو بلا لو فیصلے کے لیے۔ اور ملائکہ نے کہا ہم علی ابن ابی طالب سے اپنے درمیان فیصلہ کروائیں گے۔ جبرائیل اس لیے آئے تھے اور مولا کائنات کو لے کے گئے ہیں، تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی، مولا کہتے تھے نا عرش کے راستوں کو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، زمین والے مجھے ایسا نہیں پہچانتے جتنا آسمان والے پہچانتے۔ آسمان والے تھے، ملک تھے، مگر جانتے تھے کائنات میں اگر کوئی مولا ہے، اگر کوئی امیر المومنین ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ دنیا والے ہیں کہ آج تک شک کر رہے ہیں مولا کے معنی کیا ہیں۔ کوئی کہتا ہے دوست ہیں، کوئی کہتا ہے آقا ہیں، مولا کے معنی حاکم و سردار کے ہیں، ہم سب کے ولی ہیں مولا۔ تو فرشتوں نے قبول کر کے بتایا، زمین والوں ہم سے سیکھو کہ مولا کس کو کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بابا سے بلائیں۔ نہ کوئی علی جیسا تھا، نہ کوئی علی جیسا ہے، اور نہ کوئی علی جیسا ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ نے ایسے فضائل عطا کر دیے آقا مولا علی ابن ابی طالب کو کہ ہم سوچتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ روایتوں میں ایک روایت ہے، اور وہ روایت یہ بیان کرتی کہ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے مجمع ہیں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بارگی ایسا ہوا کہ ایک ایسی عجیب خلقت، انسان نہیں تھا، ایک عجیب شکل و صورت کی مخلوق مسجد نبوی کے دروازے پہ آ گئی، اور دروازے پہ آنے کے بعد مسجد میں داخل ہوئے۔ اب لوگ ڈرنے لگے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو انسان بھی نہیں ہے، یہ کیسی مخلوق ہے؟ رسول خدا نے کہا ڈرو نہیں، یہ میرے پاس کچھ پوچھنے آ رہا ہے، اس کو آنے دو، راستہ دو۔ لوگوں نے راستہ دیا، وہ رسول تک پہنچا، اور رسول تک پہنچ کے کہتا ہے میں حام بن ہیم بن لابس ہوں، میں قوم جنات سے ہوں۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ ابلیس بھی قوم جنات سے تھا۔
اللہ نے اس کو جن خلق کیا تھا. تو آنے والا کہتا ہے کہ میں قوم جنات سے ہوں اور آپ سے ایک سوال پوچھنے آیا ہوں. رسول اللہ نے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو بہکانے کی وجہ سے شیطان کو عرش سے زمین پہ پھینک دیا، تو شیطان جب زمین پر آیا تو اس نے ہم سب کو جمع کیا اور کہا کہ ہم آدم سے انتقام لیں گے. کہا کیسے انتقام لوگے؟ کہا جب آدم زمین پر آئیں گے تو ہم حملہ کر کے ان کو قتل کر دیں گے. جیسے یہ پلان بنایا اور جب حضرت آدم زمین پر آئے تو کہا ہم سب جنات پہنچے کہ ان پہ حملہ کر کے ان کو قتل کر دیں. ہم سب ابلیس کے حامی تھے. جب ہم نے حملہ کیا اور چاہا کہ آدم کو تکلیف پہنچائیں، ختم کر دیں، ایک جوان آیا اور اس نے آ کے اس طرح سے دفاع کیا حضرت آدم کا کہ ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. ہم پلٹ گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگلا نبی تو آئے گا نا، ہم اس کو قتل کر دیں گے. اگلا نبی آیا. جب ہم نے اس پر حملہ کرنا چاہا اور ہم حملہ کرنے اس کے پاس پہنچے تو جیسے ہی ہم نے حملہ کیا وہی جوان آیا اور پھر اس نے اس نبی کا بھی دفاع کیا اور اس نبی کو بھی ہم سے بچا لیا. ایسا ہوتا رہا، نبی آتے رہے اور ہم چاہتے رہے کہ نبیوں کو تکلیف پہنچائیں، مگر وہ جوان آ کے بچا لیتا تھا. اللہ کے رسول، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی بھی حفاظت کرنے وہ آئے گا. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ جوان کون تھا جو ہر نبی کی حفاظت کرنے آتا تھا؟ مولا کے برابر میں، رسول کے برابر میں، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے. رسول نے مولا کی ٹھوڑی کو اوپر کیا اور کہا پہچان، کہیں یہی تو نہیں تھا؟ جیسے اس نے علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھا بھاگا اور بھاگتے ہوئے کہتا ہے یہ ہے کون؟ کہا یہ میرا بھائی ہے، علی ابن ابی طالب نام ہے، گزشتہ انبیاء کی مدد کرنے یہ پوشیدہ طور پہ آیا تھا اور میری حفاظت کرنے اللہ نے اسے ظاہری طور پر اس دنیا میں بھیجا ہے. صلوات بھیجیے. یہ ہے مولا و آقا کا مقام. میں تو کہتی ہوں کیسے عقل کے اندھے ہیں جو علی کے مقام و منزلت کو نہیں سمجھ سکتے. مولا جیسے علی ہیں ایسے مولائیت کا دعویٰ کوئی کر نہیں سکتا. اور مولا و آقا کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں، اس عشرہ اول میں میں اور آپ دعائے عہد پر گفتگو کر رہے ہیں. دعائے عہد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دعائے عہد چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام نے ہمیں دعائے عہد تعلیم کی ہے اور کہا کہ جو بھی 40 صبح تک یہ پڑھے گا اللہ اس کو امام زمانہ کے مددگاروں میں شمار کرے گا. اور اگر اس پڑھنے والے کا انتقال پہلے ہو گیا، امام کا ظہور بعد میں ہوا، تو جب امام ظہور فرمائیں گے تو پروردگار عالم اس مرنے والے شخص کو زندہ کرے گا، قبر سے اٹھائے گا اور امام کی خدمت میں پہنچائے گا کہ امام کے مددگار بن جاؤ. اور پھر چھٹے امام کہتے ہیں جو دعائے عہد پڑھے گا، دعائے عہد کے ایک ایک لفظ کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی. اور دعائے عہد کو پڑھنے کی وجہ سے ہر لفظ کے بدلے نامہ اعمال سے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے. یہ دعائے عہد پڑھنے کی فضیلت ہے. اور کل کی مجلس میں ہم اس منزل تک پہنچ گئے تھے کہ اب ہم نے دعا کی بارہا ہمیں ایسا بنا دے کہ میری شہادت امام کے سامنے ہو، اور اگر امام ظہور کرے اور میرا انتقال ہو گیا ہو تو مولا بارہا جب امام ظہور فرمائیں مجھے قبر سے اٹھانا اس طرح کہ میں کفن میں ہوں، میرے ایک ہاتھ میں تلوار ہو اور میرے ایک ہاتھ میں نیزہ ہو. کل کی مجلس تک ہم یہاں تک پہنچے تھے. اب جو جملے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب سے کلام کر رہا ہے. امام نے سلیقہ سکھایا. جب امام سے محبت کرتے ہو نا تو امام سے گفتگو کیسے کرو. ہم نے کہہ دیا ہمیں مولا اپنے انصار و عوام میں شامل کیجئے، مولا آئیے اور آپ کے سامنے میری شہادت ہو. اب آج کا جملہ اللہم ارینی، بارہا مجھے دکھا دے.
الطلعۃ الرشیدہ، وہ خوبصورت چہرے والے امام. اب دیکھیے امام کے منہ سے امام کی تعریف ہے، چھٹے امام کے الفاظ ہیں اللہم ارینی الطلعۃ الرشید، اور پھر کہا والغر الحمیدہ، مجھے اس امام کی زیارت کرا دے جس کا چہرہ خوبصورت ہے، جس کی پیشانی چمکتی ہوئی ہے. غرل یعنی چمکنا، جیسے پیشانی پہ سجدوں کا نشان ہوتا ہے نا، وہ روز قیامت چمکے گا. تو کہا بار الہ مجھے اس امام کی زیارت کرا دے جس امام کا چہرہ خوبصورت ہے اور جس امام کی پیشانی چمکتی ہوئی ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو مولا کائنات کا بھی ایک لقب ہے قائد الغر المحجلین. کیا میں نے چمکتی ہوئی پیشانیوں والوں کا سردار مولا علی کو کہتے ہیں. اور اب کہنے دیجئے، ہم جو کہتے ہیں نا پہلا محمد ہے تو اوسط بھی محمد ہے تو آخر بھی محمد ہے، اگر پہلے محمد کو یہ اللہ نے لقب دیا کہ وہ چمکتی ہوئی پیشانیوں والوں کا سردار ہے، تو آخری امام کو بھی ہم کہہ کے پکار رہے ہیں کہ بار الہ ہمیں اس امام کے خوبصورت چہرے کی زیارت کرا دے کہ جس کی پیشانی چمکتی ہوئی ہے. کیوں؟ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہے. صلوات بھیجیے بابا سے بلند. اور پھر اگلا جملہ کہتے ہیں وَقْحُلْ نظری، بار الہ جب میرے امام میرے چہرے کو دیکھیں گے کیا ہوگا؟ وَنَظْرَتَا مِنْ إِلَيْهِ، یعنی جب امام میرے چہرے کو دیکھیں گے تو ان کا یہ دیکھنا میری آنکھوں کو سرما عطا کر دے گا. لگتا نہیں ہے کسی عاشق کی گفتگو ہے؟ ایک عاشق اپنے امام سے گفتگو کر رہا ہے کہ میرے امام مجھے دیکھیں گے تو ان کا یہ دیکھنا میری آنکھوں کو سرما عطا کر دے گا. اب آپ سے سوال کروں، سرما آنکھ میں کیوں لگاتے ہیں؟ کوئی بیماری سے بچنے کے لیے، ہاں، اور کوئی خوبصورتی کے لیے کہ اللہ نے بڑی خوبصورت آنکھیں دی ہیں تو ذرا آنکھوں کا نکھار ہو جائے گا، ذرا ہم آنکھوں میں سرما لگائیں. تو یہاں چھٹے امام کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب امام زمانہ دیکھیں گے تو ان کا دیکھنا ہماری آنکھوں کو سرما عطا کر دے گا. یعنی جب امام کی نگاہ مجھ پر پڑے گی تو خدا میری بصارت کو، میری روشنی کو، میری بصارت کو بصیرت میں بدل دے گا. اب میری آنکھیں وہاں دیکھیں گی جہاں امام چاہیں، میری آنکھیں اس راستے پر پڑیں گی جہاں امام چاہیں. تو کہا کہ مانگو دعا کہ امام کی نگاہ ہمارے چہرے پر آئے. اور پھر اگلا جملہ دعائے عہد کا وَعَجِّلْ فَرَجَهُ وَسَاحِلْ مَخْرَجَهُ، جو ہم اور آپ زیارت میں پڑھتے ہیں کیا؟ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ، بار الہ ان کے ظہور میں تعجیل کر دے، جلد ظہور کر دے. وَسَاحِلْ مَخْرَجَهُ، اور بار الہ ان کے جو ان کا خروج ہے اس میں جلدی کر. عَجِّلْ فَرَجَهُ وَسَاحِلْ مَخْرَجَهُ. اچھا ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ الحمدللہ اگر ہم زیارت آل یاسین پڑھتے ہوں، اگر ہم زیارت امام زمانہ پڑھتے ہیں، اگر ہم دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، اگر ہم امام زمانہ کی نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین والی، 100 دفعہ پڑھتے ہیں، تو پڑھتے پڑھتے ہم کہتے ہیں مولا ہم تو پڑھ رہے ہیں مگر مولا آپ کا ظہور نہیں ہو رہا. یعنی ہم اپنے اعمال کو بڑا کافی سمجھتے ہیں کہ ہم تو کر رہے ہیں مگر مولا دنیا ظلم سے بھر گئی ہے اور آپ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا. ہمیں ایسا نہیں کہنا، ہمیں ایسا سوچنا ہے میں نے اپنے اندر مجلس حسین کے صدقے میں امام زمانہ کے لیے کیا کچھ تبدیل کیا. میں پہلے بھی مجلسوں میں آتی تھی، اب بھی آ رہی ہوں، میں بھی سوچوں آپ ہی سوچیں میرے اندر ایسی کون کون سی خامیاں تھیں جنہیں میں نے امام زمانہ کی خاطر دور کیا. ایسی کون سی خوبیاں تھیں جو نہیں تھی مجھ میں؟ نماز شب کی پابند نہیں تھی، زیارت آل یاسین کی پابند نہیں تھی. کون کون سی خوبیاں تھیں جو میں نے امام کی خاطر اپنے وجود میں جمع کی؟ اپنے اعمال کو دیکھیے. امام زمانہ نے شیخ مفید کو تحریر لکھ کے دی تھی، توقیع مبارک، کہ میرے ظہور میں دیر میرے شیعوں کے اعمال بد ہیں، اعمال بد کی وجہ سے میرا ظہور نہیں ہو رہا. اور میں آپ کو ایک اور روایت بتاؤں، کتاب مکیال المکارم، اس میں چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام
چھٹے امام کی اس میں ایک روایت ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ ہارون کے ساتھ اپنی قوم جس جگہ پر ان کی رہتی تھی اس سے نکل کے دور چلے گئے تھے، اللہ کا حکم تھا، جب ظلم بڑھا فرعون کا اور قوم بنی اسرائیل رونے لگی، تڑپنے لگی، ایک مقام پر خود کو جمع کیا اور مسلسل 40 دن روتی رہی، تڑپتی رہی، گریا کرتی رہی، بار الہ اپنی حجت کو، اپنے نبی کو بھیج، اب ہم سے فرعون کے ظلم برداشت نہیں ہو رہے، جب روتی رہی، بچے تھے ماؤں سے جدا ہو کے رو رہے، بار الہ اپنے نبی کو بھیج۔ چھٹے امام کہتے ہیں جب وہ روئے، گڑ گڑائے، اور میں ہر مجلس میں کہتی ہوں اللہ نے رونا سکھا کے بھیجا ہے، دعا مانگیے تو آنسوؤں کے ساتھ مانگیے۔ جب قوم بنی اسرائیل رو رو کے مانگا، اس نے تڑپ تڑپ کے مانگا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ ہارون کو لے کے جاؤ اپنی قوم میں اور اپنی قوم سے فرعون کا جو ظلم ہے وہ دور کرو۔ تو چھٹے امام کہتے ہیں یہ جو اللہ نے موسیٰ سے کہا جاؤ، جبکہ موسیٰ کو 170 سال 170 ایئرز 170 سال اپنی قوم سے دور رہنا تھا، مگر جب قوم روئی تو اللہ نے 170 سال کم کر دیے اور کہا جاؤ موسیٰ قوم میں جاؤ۔ اب چھٹے امام کہتے ہیں اگر تم بھی ایسے ہی رو کے، ایسے ہی گڑ گڑا کے، بے چین ہو کے، مضطرب ہو کے اپنے امام کو پکارو گے تو اللہ ظہور کر دے گا۔ یہ مت سوچئے یہ نشانی پوری نہیں ہوئی، وہ نہیں، اگر اللہ ظہور کرنا چاہے گا تو کوئی نشانی رہ بھی گئی ہو تب بھی اللہ ظہور کر دے گا، مگر کب؟ جب ہم مضطرب ہو کے امام کو پکارے۔ اور پھر چھٹے امام کہتے ہیں اور اگر تم ایسے نہیں پکارو گے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم زیارت آل یاسین پڑھ کے ہم مولا کو پکار رہے، اور ہم پتہ کرتے کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں، پکارتے نہیں ہیں، ہم دعا طلب نہیں کرتے، ہم دعا پڑھتے ہیں، یہ کر دے، یہ کر دے، اللہ میاں بس یوں کر دے، پڑھا مصلی لپیٹا اٹھ گئے۔ کبھی سوچئے ہمارے مانگنے میں خلوص ہے؟ ہمارے مانگنے میں تڑپ ہے کہ ہم امام کو پکار رہے ہیں؟ چھٹے امام کہتے ہیں اگر تم ایسے نہیں پکارو گے تو ظہور جب ہوگا جب اللہ کا اذن ہوگا۔ تو ضروری ہے 2 باتوں پہ عمل کریں۔ پہلی چیز جو میں نے کل کی پرسوں کی مجلس میں کہا کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کہتے ہیں اگر امام کے مددگار بننا چاہتے ہو 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، حرام چھوڑ دو، واجب پہ عمل کرو، اور اپنے اخلاق کو بہترین بنا لو۔ اگر تم نے یہ کہا اچھا اخلاق کیسے بہترین بنا لو، ایک روایت جو میں نے بہت پڑھی کیونکہ اس منبر پہ میں پہلی مرتبہ پڑھ رہی ہوں تو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ آقا حسن زادہ عاملی اس وقت کے مراجعین مجتہدین میں ہیں اور بہت عرفانیت کے حامل ہیں۔ آقا حسن زادہ عاملی گرمیوں میں اپنی بیٹی کے گھر، ایران میں جو شمالی علاقہ ہے وہاں چلے جاتے تھے تاکہ گرمی سے بچوں اور مطالعہ کروں۔ ایک دن بیٹی کے گھر میں بچوں نے شور شروع کیا، کھیل رہے تھے بچے، بچوں کا کام ہے کھیلنا، لڑنا جھگڑنا دوستی کرنا، یہ بچوں کی فطرت ہے۔ ایک مرتبہ بچے جب آپس میں کھیلے تو کھیلتے کھیلتے زور سے چیخنے لگے۔ آقا حسن زادہ عاملی کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، کیا شور مچا رکھا ہے؟ بس اتنا ہی کہا اور تھوڑی دیر بعد احساس ہوا نہیں میں نے زیادہ ڈانٹ دیا۔ میں یہ سوچتی ہوں صرف آغا نے یہ کہا تھا کیا ہو رہا ہے، خاموش ہو جاؤ، ایسے شور کرتے ہیں۔ اور میں اور آپ جب ہمیں اور غصہ آتا ہے، ہمیں غصہ کسی پہ ہوتا ہے اور اپنے بچوں پہ نکالتے ہیں۔ شوہر پہ چل نہیں سکتی، ساس کو سنا نہیں سکتے، نندوں کو کہہ نہیں سکتے، تو ہمارا تو غصہ اترتا ہی بچوں پر ہے۔ اور جب بچوں پہ غصہ ہو تو ہم کیا کیا نہیں بول جاتے، سوچئے۔ اور جب حسن زادہ عاملی نے اتنا کہا پھر بچوں کو راضی کیا، نہیں بیٹا ایسے نہیں کرو۔ اور جب وہاں سے اٹھ کے حسن الہی طباطبائی کے گھر گئے۔ حسن الہی طباطبائی کون ہے؟ صاحب تفسیر میزان، ان کے بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ محمد حسین طباطبائی نے تفسیر قرآن لکھی، ان کے بڑے بھائی حسن الہی طباطبائی جب ان کے گھر گئے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا امام زمانہ کہتے ہیں حسن زادہ عاملی سے کہو ایسے میرا انتظار کرتے ہیں۔
ایسے مددگار امام ہوتے ہیں. صرف ایک دفعہ کہنے پہ بچوں کو شور نہیں مچاؤ، خاموش ہو جاؤ. تو امام زمانہ نے کیا کہا؟ ایسے امام کا انتظار کرتے ہیں. اور جب مولا ہمیں دیکھتے ہوں گے ہر جمعرات ہمارا نامہ اعمال جاتا ہے تو آپ سوچئے کیا کیا کہتے ہوں گے. اس سے غیبت کر دی، اس سے جھوٹ بول دیا، بچوں کو مار بھی دیا. ماں بچوں کو نہیں مار سکتی، نہیں مار سکتی. جب ولی باپ ہے اور دادا ہیں، اگر ولی اجازت دیں کہ ہاں کوئی ایسی حرکت کرے تو بس ایک تھپڑ. اور میں اور آپ کیا کرتے؟ غصہ آیا تو بچوں کی اچھی طرح سے پٹائی کی. ہوتا ہے نا، یہ سب ہم کرتے ہیں، یہ سب ہماری زندگیوں میں شامل ہے. یقین مانیے مجھے اس وقت احساس ہوا جب میں امام رضا کے روضے پہ زیارت کے لیے گئی، میرے بچے میرے ساتھ تھے، اور جب میں شیخ توسی کے در سے داخل ہونے لگی تو ایک بارگی میرے دل کو ہوا. میں نے اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بیٹا کبھی بھی مارا ہوگا نا تو مجھے آج معاف کر دو. بچے کہنے لگے اماں کیا ہوا؟ میں نے کہا ہاں مجھے آج معاف کر دو، مجھے امام کے در پہ جانا. احساس دلایا. یہ ہم سب سے ہوتا ہے. اور پھر عہد کیا، مولا اب اپنے بچوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، کیونکہ ماں کو حق نہیں ہے. ہم اس مجلس سے سیکھیں، اپنے کردار سے ان باتوں کو نکالیں جس کی وجہ سے امام ہمیں ایک مددگار قبول نہیں کر رہے. پہلی چیز ان 3 باتوں پہ عمل. دوسری چیز ہمارے اندر اضطراب، بے چینی پیدا ہو. اور میں تو حیران ہوں، ہم نے تو اپنے زمانے کی کربلا دیکھ لی. یہ رفح میں کیا ہو رہا ہے، یہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطینیوں پہ کتنا ظلم و ستم ہے. ہم سے ویڈیوز دیکھی نہیں جا رہی. میں پرسوں ایک ویڈیو دیکھی تھی، آج تک میرے ذہن میں ایک باپ 10-11 سال کا بچہ سینے سے لگائے، خونم خون ہے، اور اس کے سر پہ 4-5 ہول بنے ہوئے، اس کے سر میں گولیاں گئی اور بچہ مر گیا. وہ رو رہا ہے، خدا سے کہہ رہا ہے بار الہ میرا بچہ ختم ہو گیا. یہ منظر ہمیں بے چین کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں تڑپ کے امام کو نہیں پکارتے؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہم مضطرب نہیں ہیں. اور قرآن میں خدا کیا کہتا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. جب کوئی مضطر اسے پکارے تو خدا دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو ہم اتنے بے حسی کی طرف مائل ہیں کہ ہم پر یہ ظلم بھی اثر نہیں کر رہا. اور اگر یہ ظلم اثر کرے، ہم آنسوؤں سے رو رو کے امام کو پکارے، امام اب ظلم بڑھ گیا ہے، ان کے گھروں کو چھین لیا، راکھ بنا دیا، نہ کھانے کو ان کے پاس، نہ پینے کو ان کے پاس، سر چھپانے کو چھت نہیں ہے ان کے پاس. مولا آئیے ان پر ہونے والے مظالم کا انتقام لیجئے. اور اگر ہم بے چین نہیں ہوئے، ہم مستر نہیں ہوئے، ہم سمجھتے ہیں ہم گھر میں ٹھیک ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری گاڑی ہے، ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، ہمارے پر تو ایسی کوئی پریشانی نہیں. مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا. اور ہم تو مومن آل محمد ہیں. اور اگر کوئی مستر ہو تو چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، امام زمانہ اس کی مدد کو آ جاتے ہیں. اب جو میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اس واقعے کو آقائے مہدی پور نے بیان کیا. آقائے مہدی پور ایران کی وہ شخصیت جنہوں نے امام زمانہ پہ بہت کام کیا ہے، بہت ریسرچ کی ہے. ان کا نام ہی پڑ گیا آقائے مہدی پور. وہ بیان کرتے ہیں، یہ آج سے 50-60 سال پرانا واقعہ ہے. ہندوستان میں ایک ہندو تھا، اس پر قتل کا مقدمہ کر دیا گیا. اس نے قتل نہیں کیا تھا، قتل کا مقدمہ کر دیا گیا. اچھا وہ ہندو ہے مگر اتنا مالدار ہے، اس نے لندن سے وکیل بلوایا اور وکیل سے کہا کہ میرے مقدمے کی پیروی کرو. وکیل نے مقدمے کی پیروی کی. جو ہندو گرفتار تھا، جیل میں تھا، اس کو رہائی دلا دی، مگر مقدمہ ختم نہیں کروا سکا. اور وہ ہندو بہت بے چین تھا، جب میں نے قتل کیا ہی نہیں تو یہ مقدمہ مجھ پر سے ختم ہونا چاہیے. وہ آیا شیعوں کے ولی کے پاس. دیکھیے جتنے مراجعین ہیں ان کے وکیل ہمارے شہروں میں ہوتے ہیں نا، آیت اللہ سستانی کے وکیل امین مرچنٹ صاحب ہیں، خامنہئی صاحب کے وکیل کوئی ہیں، بشیر نجفی کے صاحب کے وکیل کوئی ہیں، اور ہم ان کو ہی خمس کے پیسے دیتے ہیں. جس کی ہم تقلید کرتے ہیں اس کے وکیل کو ہم خمس کا پیسہ پہنچاتے ہیں. اس زمانے میں ہندوستان میں علی تھے، سید علی، اور وہ مراجعین کے وکیل تھے. لوگ ان کو کہتے تھے سید علی گدی نشین. اچھا وہ ہندو آیا ان کے پاس، سید علی کے پاس، اور جس دن وہ آیا منڈے کا دن تھا، پیر کا دن.
جب آیا ہے سید علی کے پاس تو سید علی کے برابر میں ایک شخص بیٹھے تھے، وہ مولا حسین کے روضے کے مجاور تھے اور مولا کے روضے کی چابیوں کے کلید بردار تھے. کلید چابی کو کہتے ہیں، کلید بردار تھے، ان کے پاس روضے کی چابیاں رہا کرتی تھی. بیٹھے ہوئے تھے، ہندو آیا اور آ کر کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ کے امام پردہ غیبت میں ہیں. کہاں ہیں؟ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے امام آ کے مشکلیں حل کرواتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی. کہاں کرواتے ہیں؟ کہا میرا ایک کام کر دیں، مجھ پر سے یہ مقدمہ ختم کروا دیں. میں بہت مالدار ہوں، میں اپنی آدھی دولت آپ کو دے دوں گا، آپ شیعت پہ خرچ کریں. جیسے اس نے جملہ کہا نا، سید علی کہتے ہیں نہیں ہمیں تمہاری دولت نہیں چاہیے. وہ جو صاحب نجف ہے، مولا متقیان کہا وہ جو صاحب نجف ہے وہ ہماری مشکلوں کو حل کر دیتے ہیں. کہا اچھا مجھے بتائیے آپ کے امام سے میں کیسے رابطہ کروں کہ امام میری مشکل حل کر دیں، یہ مقدمہ ختم کروا دیں. اب اگر مسلمان ہوتا تو سید علی کہتے جاؤ غسل کرو، 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، امام زمانہ کی نماز پڑھو، مگر وہ تو ہندو تھا، مسلمان تھا ہی نہیں. سید علی نے کہا جاؤ غسل کرو، پاکیزہ کپڑے پہنو اور شیعوں کے قبرستان میں جاؤ، اور شیعوں کے قبرستان میں جا کے پکارو یا حجت ابن الحسن. بس یہ کہہ کے پکارتے جاؤ یا حجت ابن الحسن، یا حجت ابن الحسن. اچھا جب اس کو بتا دیا نا یہ کرو، وہ چلا گیا. 1 ہفتے کے بعد آیا، نیکسٹ منڈے وہ آیا اور آ کے کہتا ہے میری مشکل حل ہو گئی. کہا کیسے حل ہو گئی؟ کہا جیسے آپ نے بتایا تھا میں نے غسل کیا، لباس تبدیل کیا، شیعوں کے قبرستان میں گیا اور پکارتا رہا یا ابن الحسن ادرکنی، یا حجت ابن الحسن ادرکنی. پکارتا رہا 5 گھنٹے میں مسلسل پکارتا رہا یا حجت ابن الحسن ادرکنی. اگر آپ کو مجھے کوئی دعا کہے، کوئی حاجت ہے، آپ جائیے پوری رات یہ لفظ پکارتے رہیے. پکاریں گے ہم، آدھے گھنٹے بعد ہی ہم فیڈ اپ ہو جائیں گے. نہیں بھائی مولا تو آتے ہی نہیں، اگر مولا کو آنا ہو تو مولا پوری رات تھوڑی بلوائیں گے، وہ تو ہر چیز کے مالک ہیں. وہ ہم پکارتے 1 دفعہ پکارنے میں آ جاتے، ہم آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھ سکیں گے، یہ ہماری حالت ہے. اور وہ کہتا ہے میں 5 گھنٹے مسلسل قبرستان میں کہتا رہا یا حجت ابن الحسن ادرکنی. جب میں کہتا رہا 5 گھنٹے مکمل ہوئے، میں دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آ رہے ہیں اور چہرے پہ اتنا نور ہے، اتنا روشن ہے کہ میں چہرہ دیکھ نہیں پا رہا. ہم سورج کی طرف آنکھ کیوں نہیں کر پاتے؟ سورج کی روشنی کی وجہ سے نا. تو کہا امام کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا، میں ان کا چہرہ دیکھ نہیں پا رہا تھا. قریب آئے اور آ کے کہا کیا تکلیف ہے، کیوں پکار رہے ہو؟ تو میں نے کہا آپ دیکھیے ہندو کو بھی معرفت ہے. اس نے کہا اگر آپ وہی ہیں جس کو میں پکار رہا ہوں تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتا ہوگا میری کیا حاجت ہے. ہاں ہم اور آپ تو کہتے ہاں مولا یہ پورا کر دے، مولا یہ پورا کر دے، ہم تو لسٹ گنانا شروع کر دیتے. وہ ہندو ہے مگر اتنا سمجھتا ہے. کہا اگر آپ وہی ہیں جن کو میں پکار رہا ہوں تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتا ہوگا. امام مسکراتے ہیں، امام کہتے ہیں تمہارا مقدمہ ختم ہو گیا. جیسے ہی امام نے یہ کہا نا تمہارا مقدمہ ختم ہو گیا، اب وہ ہندو کہتا ہے مجھے یقین ہے اب میرا مقدمہ ختم ہو جائے گا، آپ نے کہہ دیا. مگر ایک سوال کا جواب دیں. کہا پوچھو. کہا ہندوستان میں اتنے مسلمان ہیں، اتنے شیعہ ہیں، آپ کو پکارتے ہیں، آپ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کیوں نہیں آتے ان سے ملاقات کرنے؟ اب امام کا جملہ آپ سب کے لیے، میرے لیے، ہماری نسلوں کے لیے. امام کہتے ہیں جیسے تم نے پکارا ایسے وہ پکارتے ہیں، جیسے تم نے پکارا. کیوں؟ وہ مضطرب تھا، بے چین تھا. اگر امام نہیں آئیں گے تو میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مقدمہ ختم نہیں ہوگا. بے چینی میں تڑپ تڑپ کے مسلسل کہہ رہا یا حجت ابن الحسن ادرکنی. تھک نہیں رہا، مسلسل کہہ رہا ہے. تو امام زمانہ کہتے ہیں جیسے تم نے پکارا ایسے وہ پکارتے ہیں؟ نہیں پکارتے، اس لیے میری زیارت نہیں پاتے. بابا سے بلند صلوات بھیجیے.
مجلس کا وقت مکمل ہو گیا، مصائب کی طرف بڑھتی ہوں. صرف 4 لفظ آپ کو اور بتا دوں. دعائے عہد میں اگلا جملہ وَأَوْسِعْ مَنْهَجَهُ وَاسْلُكْ بِهِ مَحَجَّتَهُ وَانْفُذْ أَمْرِهِ وَاشْدُدْ أَزْرَهُ. بس آج کی مجلس میں کیا مطلب ہے؟ کہا وَأَوْسِعْ مَنْهَجَهُ، بارالہا ان کے راستے کو کشادہ کر دے. جن راستے سے امام زمانہ کو ہم تک آنا ہے ان کے راستوں کو کشادہ کر دے. اور پھر کہا وَاسْلُكْ بِهِ مَحَجَّتَهُ، اور ہمیں ان کے راستے پر چلا. آج مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے. یہ مت سوچئے جب امام کا زمانہ آئے گا، امام کا ظہور ہوگا، امام کی حکومت ہوگی تو امام کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوگی کہ امام نے چھڑی گھمائی اور سب کے سب مومن کامل ہو گئے. نہیں، آج سوچئے ہم آج بھی امام زمانہ کے مددگار بن سکتے ہیں. علماء کہتے ہیں آج بھی مددگار بن سکتے ہیں. کب؟ جب ہم سوچیں جو کچھ ہم 24 گھنٹے میں کرتے ہیں، غصہ بھی آتا ہے، غیبت بھی کر دیتے ہیں، نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، چغل خوریاں بھی کر لیتے ہیں، کسی کے لیے بہت غصے میں بڑے برے جملے بھی کہہ لیتے ہیں. کیا امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو یہ سب کام کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. امام کو پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. تو جو امام کے ظہور کے بعد چھوڑیں گے وہ اب چھوڑیے، وہ گناہ اب اپنے وجود سے الگ کیجئے، اور امام کے ظہور کے بعد جو نیک عمل کریں گے اس پر اب سے عمل کیجئے. یہی ہم کہتے ہیں بارالہا ان کی راہ پہ چلا. وَاسْلُكْ بِهِ مَحَجَّتَهُ، ان کی راہ پہ چلا. آج اگر ہم نے اس جسم پر امام زمانہ کی حکومت قائم کر لی تو ہم مددگار امام ہیں. اگر ہم سب کوشش کریں، ہم سب اپنے کردار کو درست کریں، کیسے امام کا ظہور نہیں ہوگا؟ امام ہماری کوششوں کو دیکھ رہے ہیں. اور آخری جملہ وَانْفُذْ أَمْرَهُ، بارالہا ان کے امر کو نافذ کر. وَاشْدُدْ أَزْرَهُ، بارالہا ان کی پشت کو مضبوط کر دے. اب آپ کو حضرت موسیٰ کی دعا سمجھ میں آئی؟ سورہ طٰہٰ میں ہم سب کو یاد ہے کیا کہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بارالہا فرعون کے دربار میں جانا ہے، میرے اس امر کو آسان کر دے. بارالہا میرے امر کو آسان کر دے، میری پشت کو مضبوط کر دے، میرے بھائی کو میرا وصی بنا دے. یہی امام زمانہ کی دعا ہے جو چھٹے امام کہہ رہے ہیں. بارالہا ان کی پشت کو مضبوط کر دے. اور اگر آج کوئی بھی، جیسے میں نے ابھی بتایا نا، ایک ہندو کی مدد کرنے آئے، آج بھی امام زمانہ کے ساتھ ابدال ہوتے ہیں، مخصوص لوگ جو امام کے مددگار ہیں. آج بھی اوتاد ہوتے ہیں، تعداد ہوتی ہے، مولا چن چن کے اپنے اوتاد اور ابدال رکھتے ہیں. اور آج بھی اگر کوئی غیر مسلم بھی امام زمانہ کو پکارے تو امام مدد کو آتے ہیں. چھوٹی سی روایت سن لیجئے اور پھر شہزادہ قاسم کے مصائب. وہ روایت یہ ہے کہ آغائے جعفر مجتہدی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عرفانیت کے مرتبے پہ فائز اور بہت روحانیت کے مالک، آغائے جعفر مجتہدی کے دوست ڈاکٹر احمد طباطبائی، ڈاکٹر تھے، سرجن تھے. ڈاکٹر احمد طباطبائی جرمنی چلے گئے، ایران سے جرمنی چلے گئے، وہاں پہ پریکٹس کر رہے تھے. کہتے ہیں ایک دن جب میں گھر آیا تو آپ کو پتہ ہے نا گھر کے دروازے پہ عموماً لیٹر باکس لگے ہوتے ہیں، پوسٹ مین آ کے لیٹر ڈالتا ہے. کہا میں نے وہاں سے خط نکالا، جب خط نکالے ڈاک آئی ہوئی تھی، جب ایک خط کھولا تو وہ خط تھا آغائے جعفر مجتہدی کا. اور وہ کہتے ہیں میں جرمنی آیا ہوں. وہ جرمنی میں تھے نا ڈاکٹر احمد طباطبائی. کہا آغا جعفر مجتہدی کا خط تھا اور اس میں لکھا میں جرمنی آیا ہوا ہوں، اگر مجھ سے ملنا ہے تو آ جاؤ. جب میں نے یہ خط پڑھا بے چین ہو گیا، میں آغا کے پاس جا کے ملاقات کروں. سردیوں کے دن تھے، اتنی برف باری ہوتی تھی جرمنی میں کہ آپ چلیں تو آپ کا پاؤں برف کے اندر دھس جائے. کہا بڑی مشکل سے پہنچتا ہوا اس ایڈریس پہ پہنچا، دیکھا مجھے آغا جعفر مجتہدی نظر آئے کھڑکی میں، اور آغا جعفر مجتہدی کے پاؤں برف میں پھنس رہے ہیں نا، تو کہتے ہیں یا علی مدد کہو اور اوپر آ جاؤ. میں نے یا علی مدد کہا اور میں اس گھر میں داخل ہو کے اوپر کے کمرے میں پہنچا. جب اوپر کے کمرے میں پہنچا تو آغا جعفر مجتہدی تھے، ایک 10-11 سال کا لڑکا تھا اور اس کی ماں تھی جو قریب بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ پھیر رہی تھی. میں نے اس خاتون سے پوچھا کیا ہوا، کیونکہ میں ڈاکٹر تھا اور میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو اس کا بچہ بیمار ہو اور مجھے آغا جعفر نے بلایا ہو کہ علاج کرو. ہم تو یہی سوچتے ہیں نا. میں نے اس عورت سے پوچھا کیا ہوا اس بچے کو. کہا اس بچے کو تھروٹ کینسر تھا، گلے کا کینسر تھا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا یہ بچہ نہیں بچے گا.
کینسر پھیل چکا ہے. ایک بارگی میں عیسائی ہوں, میں نے رونا شروع کیا. حضرت عیسیٰ کو پکارتی تھی, بیوی مریم کو پکارتی تھی. کئی راتیں ایسی گزری, میں حضرت عیسیٰ کو, حضرت مریم کو پکارتی رہی. ایک رات میں نے خواب میں دیکھا بیوی مریم آئی ہیں اور مجھ سے کہتی ہیں, سن, ہمارا اختیار ختم ہو چکا, اب محمد مصطفیٰ جو آخری نبی ہیں, ان کی بیٹی فاطمہ, ان کا بیٹا ہے مہدی, مہدی سے مانگو, مہدی اگر آ گئے تو تمہارے بچے کو شفا مل جائے گی. اب میں نے 3 نام سیکھ لیے, محمد, فاطمہ, مہدی, صاحب الزمان. کہا بس میں نے اگلی صبح سے رو رو کے پکارنا شروع کیا, یا محمدو, یا فاطمہ, یا مہدی, آؤ میرے بچے کو شفا دو. میں آپ سے کہتی ہوں نا, آل محمد کے ہوتے ہوئے کبھی مت کہا کریں ناممکن ہے. آخری سانس تک زندگی کہیں اگر مولا چاہیں گے تو ممکن ہو جائے گا. ہمارے مانگنے میں کمی ہے, ان کے دینے میں کمی نہیں ہے. اب وہ عورت کہتی ہے مسلسل مانگ رہی تھی, مسلسل پکار رہی تھی. اچانک ایک دن یہ آغا جعفر میرے گھر میں آئے, اور جیسے ہی میرے گھر میں آئے میرے بیٹے کے بستر کے پاس آئے اور بیٹے کی کمر کے نیچے دونوں ہاتھ ڈالے, دونوں ہاتھ کمر کے نیچے رکھ کے کہتے ہیں, یا محمدو, یا علیو, یا فاطمہ, یا صاحب الزمان اغثنی. یہ کہتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بارالہ ان ناموں کا واسطہ اس بچے کو شفا دے دے. میرا بچہ پانی بھی نہیں پی پاتا تھا, تکلیف تھی, حلق میں کینسر تھا. جیسے ہی انہوں نے بار بار کہنا شروع کیا ناموں کو پکار کے, تو میرے بچے نے مجھ سے کہا, اماں مجھے بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو دو. اور میں نے جب بچے کو کھانے کو دیا تو بچے نے کھایا, اس کا کینسر ختم ہو گیا تھا. ڈاکٹر احمد طباطبائی کہتے ہیں میں نے پوچھا آغا جعفر سے آپ نے کیا کیا؟ کہیں گے یہ عورت پکار رہی تھی یا محمدو, یا فاطمہ, یا مہدی, مجھے حضرت حجت نے بھیجا, میں ان کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہوں. مجھے حضرت حجت نے کہا جاؤ اس کو وسیلے کی شناخت کروا دو. جب میں نے پڑھنا شروع کیا یا محمدو, یا علیو, یا فاطمہ, یا صاحب الزمان اغثنی, اور میری فریاد خدا نے قبول کی, اس بچے کو کینسر سے نجات دے دی. تو اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو اور تڑپ کر بے چینی میں امام زمانہ کو مضطرب ہو کے پکارے, امام مدد کو آتے ہیں. اور عزیزداروں, کربلا میں ہم کربلا کے شہیدوں کو کیوں روتے ہیں؟ حسین تنہا رہ گئے تھے. حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کو آ جائے؟ کبھی اس جملے پہ غور کیجئے, کتنی بے کسی کا جملہ ہے کوئی جو میری مدد کو آ جائے؟ اور شب عاشور ہر بی بی خیمے میں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی. بیٹا کل قربانی کا دن ہے, تم نے پہلے قربانی دینی ہے. مولا عباس اور آقا حسین شب عاشور میں ہر خیمے کے باہر سے قریب سے گزرتے ہیں اور بیویوں کی صدائیں سنتے ہیں. جب ام فروا کے خیمے کے قریب سے گزرے نا تو کانوں میں آواز آئی. ام فروا اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی, بیٹا تم حسن مشتبہ کی اولاد ہو, بیٹا کل سب سے پہلے قربانی پیش کرنا, ایسا نہ ہو کہ دنیا کہے بیٹا تو حسن کا ہے مگر ماں کے دودھ کی تاثیر تھی کہ پیچھے رہ گیا. حسن مشتبہ کے فرزند ہو, بیٹا فوراً شہادت کو پیش کرنا. اور حضرت قاسم کہتے ہیں اماں آپ نہ گھبرائیے, سب سے پہلے اپنی جان کو پیش کروں گا. عاشور کا دن آ گیا. ہر شہید پہلے امام حسین سے اجازت طلب کرتا ہے, پھر مقتل جاتا ہے. اور جب حضرت قاسم جاتے ہیں نا تو مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. مولا کہتے ہیں قاسم تمہیں تو میں نے اپنی گودوں میں پالا ہے, قاسم تم میرے بھائی کی یادگار ہو, میں تمہیں کیسے مقتل میں جانے کی اجازت دوں؟ مولا مجھے اجازت نہیں دے رہے. باہر آ کے قاسم مولا حسین کے خیمے کے باہر ایک پتھر پہ بیٹھ کے اپنا سر گھٹنوں پہ رکھ کے رونے لگے. عزیزداروں, اگر کسی بیوہ ماں کا یتیم بچہ روئے نا تو بیوہ ماں سے برداشت نہیں ہوتا. ماں فوراً آتی ہے, کس نے میرے یتیم لال کو کچھ کہہ دیا. جیسے ہی حضرت قاسم روئے ام فروا کے کانوں میں آواز گئی, آئیں دوڑ کے, کیا ہوا قاسم, کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں چچا اجازت نہیں دیتے, میں مقتل میں نہیں جا پایا. قاسم رو رہے ہیں موت کے لیے. ایک بارگی فروا کو یاد آیا. میں فروا کہتی ہیں تمہارے بابا نے وقت شہادت
تمہارے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا فرمایا جب قاسم پہ مشکل وقت آ جائے اس تعویذ کو کھول لینا. بیٹا تعویذ بندھا ہے کھولو. اب قاسم نے تعویذ اتارا, کھولا, اور تعویذ میں تحریر تھا میری جان قاسم جب تمہارا چچا غربت میں ہو, جب تمہارا چچا مظلوم ہو, جب تمہارا چچا پیاسا ہو, اپنی جان اپنے چچا پہ قربان کر دینا. اب قاسم نے آنکھوں کو آنسو صاف کیے, کہا اماں میرے بابا کا حکم ہے. اور میں کہوں گی ہاتھ جوڑ کے حضرت امام حسن مجتبی, امام حسن مجتبی ہم تعویذ پہناتے ہیں اپنے بچوں کو موت سے بچانے کے لیے. مولا آپ نے قاسم کو تعویذ باندھا تھا موت سے ہمکنار کرنے کے لیے. اب وہ تعویذ کی تحریر لے کے قاسم خیمہ حسین میں آئے. مولا حسین سے کہتے ہیں چچا دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا ہے. جب مولا حسین نے پڑھا کیا لکھا ہے بابا نے, تو تحریر پڑھ کے حسین رونے لگے. قاسم اب میں تمہیں روک نہیں سکتا, میرے بھائی کا حکم آ گیا کہ اب قاسم کو جان قربان کرنے کی اجازت ہو. قاسم میں نے تمہیں اجازت دی. قاسم کو تیار کرایا. جب تیار کرانے لگے نا تو ایک بارگی مولا حسین نے گریبان پھاڑ دیا. جب گریبان کو چاک کیا تو قاسم کہتے ہیں چچا یہ کیا کیا؟ کہا بیٹا چاک گریبان ہونا یتیموں کی علامت ہے, میں نے اس لیے چاک گریبان کر دیا لشکری یزید والی جان جائے یہ یتیم آ رہا ہے. عزاداروں چاک گریبان کیا, بھتیجے سے لپٹ کے اتنا روئے, چچا بھی بے ہوش ہو گئے, قاسم بھی بے ہوش ہو گئے. اب پانی تو ہے نہیں, ہوش میں کیسے لائیں؟ امام حسین کے سر کو عباس نے اپنے زانو پہ رکھا, قاسم کے سر کو زینب نے اپنے زانو پہ رکھا, رونا شروع کیا. جب آنسو چہرے پہ گرے چچا کو ہوش آیا, بھتیجے کو ہوش آیا. اب جب ہوش آ گیا اور قاسم روانہ ہوتے ہیں, مقتل میں آتے ہیں, لشکر یزید سے ایک آواز آتی ہے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا عزاداروں. لشکر یزید کے شقی کہتے ہیں یہ چاند چہرے والا کون آ رہا ہے؟ میں کہوں گی جسے دشمن چاند چہرے والا کہہ دے اس کو ماں کیا کہتی ہوگی؟ 13 برس کے قاسم ہیں. قاسم آئے, بڑی شان سے لڑے, حیدر کرار کے پوتے ہیں. ایک شامی پہلوان تھا ارزق, وہ مقابلے کے لیے اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا. ایک بیٹا گیا, قاسم نے فنار کیا, چاروں بیٹوں کو قاسم نے فنار کر دیا. اب اس کو جلال آیا, ارزق پہلوان بڑا, میں قتل کروں گا اس لڑکے کو. اور جب آئے ہیں تو حضرت قاسم نے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے. جب یہ منظر دیکھا تو لشکر یزید میں صدا گونجی سب گھیر کے حملہ کرو, یہ حیدر کرار کا پوتا ہے. جب سب نے گھیر کے حملہ کیا, ایک شقی نے گرز حضرت قاسم کے سر پہ مارا. اس گرز کا سر پہ لگنا تھا, قاسم سنبھل نہیں سکے. جب گھوڑے سے گرنے لگے صدا دی چچا درکنی. عزاداروں مدینے میں جب رہا ہو کے گئے تھے نا سید سجاد, تو ایک نے پوچھا تھا وہ کون سا شہید ہے کہ مولا کو بار بار پکار رہا تھا آئیے مدد کو. تو سید سجاد کہتے ہیں وہ میرا بھائی قاسم تھا. کیوں پکار رہا تھا؟ جیسے ہی قاسم نیچے گرا امام حسین تیزی سے دوڑے. کیوں امام حسین اس لیے تیزی سے دوڑے؟ میرا یتیم ہے, کہیں یہ نہ کہے اگر میرے بابا ہوتے تو جلدی آتے. ارے میں چچا ہوں, پہلے پہنچوں گا. حسین کا گھوڑا دوڑا, لشکری یزید میں ہلچل مچ گئی. حسین حملہ کر رہے. اب جو یزید کے سپاہی بھاگے, امام زمانہ مرثیہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جس کے دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف گھس گئیں, بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف گھس گئیں. قاسم کی سانسیں تھی مگر گھوڑے جب لاش پہ دوڑے, قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. حسین ابن علی سرحانے پہنچے اور پہنچ کے کہتے ہیں چچا آیا دوڑ کے, مگر میرے لال تیرا لاشا پامال ہو گیا.
عزاداروں لاشا ایسے پامال ہو گیا تھا. امام حسین جب کسی شہید کے لاش کو خیمے میں لے جاتے تھے تو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاتے تھے, مگر قاسم کا لاشا اتنا پامال ہو گیا تھا آقا حسین اٹھا نہیں سکتے تھے, لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ایسے پامال ہوا, لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے. مولا نے ابا کے دامن کو پھیلایا, لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا, ایک گٹھری بن گئی. حسین ابن علی آئے خیمے کی طرف. جب خیمے کی طرف آئے نا تو بیبیاں کہہ رہی ہیں قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ مولا کے ہاتھوں پہ لاشا نہیں ہے. مولا خیمے میں آئے, آ کے ام فروا کھڑی ہے. عزاداروں دعا کیا کرو خدا کسی ماں کو اس کا بیٹا کفن میں نہ دکھائے. عزاداروں جب ام فروا کھڑی تھی مولا نے ابا کے دامن کو کھولا, قاسم کے لاش کے ٹکڑے. ام فروا کہتی ہیں بار الہا میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہو گئی. الا لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہا تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, تجھے قاسم کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے. آپ سب کی آمین میں روز کہتی ہوں, آپ سب کی آمین شامل ہوگی, ملائکہ کی آمین شامل ہوگی, سب کی دعائیں قبول ہوں گی. بار الہا اس مجلس حسین کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے. معبود یہ سب حسین کے عزادار ہیں, حسین کی محبت انہیں کھینچ کے لائی ہے. معبود حسین ابن علی کے صدقے میں ان سب کے دلوں میں جو جو حاجتیں ہیں قبول فرما لے. معبود تجھے حسین کی ماں کا واسطہ جو اس فرش عزا پہ ہیں, بہرحال حسین کی ماں کے صدقے میں جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دیں, جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیں, جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دیں, جو متمنی حج و زیارات ہیں حج و زیارات سے مشرف فرمائیں, جو بیمار ہیں انہیں پروردگار عالم غیب سے شفائے کلی عطا فرما, جو قرض دار ہیں ان کا قرض غیب سے ادا کر دے. عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما, پاکستان کی آزادی کی حفاظت فرما, آئمہ کے روزوں کی حفاظت فرما, عزاداروں کی حفاظت فرما. اور جب امام زمانہ ظہور فرمائیں اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین.